السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے چینل پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی بابرکت سلسلہ شروع ہے، جس کو پڑھ کر مجھے تو دلی سکون ملتا ہے، اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی سن کر دلی سکون ملتا ہوگا۔ تو کائنڈلی جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو وہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سیرت النبی سیکھنا، سننا، پڑھنا ہر مسلمان کا شوق ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کیسی تھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم آج کی نئی قسط نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو فوراً حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خوشخبری کی اطلاع حضرت عبد المطلب کو دینے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں۔ ان کا اصل نام برکہ تھا۔ ان کی شادی بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی تھی، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبداللہ کے پاس پہنچی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ حضرت عبد المطلب جو اس وقت حرم کعبہ میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سن کر بے حد خوش اور مسرور ہوئے، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فوراً گھر پہنچے۔ وہاں ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر ششدر رہ گئے، اور پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو غلمان کے حسن و جمال سے برتر بتایا۔ پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو حضرت عبداللہ کا نعم البدل عطا فرمایا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، دادا حضرت عبد المطلب اور پردادا حضرت ہاشم تینوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہایت خوبصورت اور مردانہ وجاہت کا پیکر تھے۔ بحقی مختلف حوالوں سے، جن میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختنون یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے، جس پر آپ حضرت عبد المطلب نے بہت ہی مسرت امیز حیرت کا اظہار فرمایا۔ بحقی نے ہی مختلف حوالوں سے یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کی عورتوں کے سپرد کر دیا۔ وہ ہر صبح حضرت عبد المطلب کو بتایا کرتی کہ انہوں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بتاتی کہ نومولود بچہ یعنی ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو ہمیشہ بیدار ہی نظر آتے اور آنکھیں کھولے ٹکٹکی باندھے آسمان کو تکتے رہتے تھے۔ اس پر حضرت عبد المطلب خوشی کا اظہار فرماتے کہ انہیں امید ہے کہ ان کا پوتا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والا ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ شروع کے چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن بعد آپ کو دودھ پلانے کا شرف حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیز تھیں۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں انہیں آزاد کر دیا تھا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ ان کے علاوہ چند اور عورتوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ افسوس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشیاں منانے والا ابو لہب بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بدترین مخالف بن کر سامنے آیا، اور اس کی بیوی ام جمیل ساری زندگی اسلام مخالف سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ ابو لہب شروع اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید سب سے بڑا مخالف تھا۔ غالباً یہی وہ شخص ہے جس نے تب قریش مکہ کو بدراہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بربادی کی بد دعائیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنی ساری قوم کو اکٹھا کر کے توحید کی دعوت دی۔
اس کی بیوی ام جمیل کی سیاہ کاریوں میں ایک یہ سیاہ عمل بھی شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں سے گزرنے والے ہوتے یہ ان راستوں پر کانٹے بچھایا دیتی۔ ان دونوں کی مذمت میں ایک پوری سورہ نازل ہوئی جس کا نام اس بدبخت کے نام پر سورہ ابی لہب ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔ ولادت مبارکہ کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیقہ کی رسم ادا کی گئی اور اس موقع پر حضرت عبدالمطلب نے قریش مکہ کو دعوت دے کر شریک کیا۔ دوران مجلس قریش مکہ میں سے کسی نے دریافت کیا، اے عبدالمطلب، کیا آپ نے اپنے پوتے کا کوئی بھی نام رکھا ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، ہاں، میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ یہ نام سن کر قریش مکہ نے بہت تعجب کا اظہار کیا، یہ کیسا نام ہے؟ کیونکہ عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی کا نام محمد نہ رکھا گیا تھا، اس لیے قریش مکہ کی حیرت بجا تھی۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شہر کے رؤساء اور شرفا اپنے شیر خوار بچوں کو اطراف میں دیہات اور قصبات میں بھیج دیتے تھے۔ یہ رواج اس غرض تھا کہ بچے شہری ماحول سے دور ان دیہات اور قصبوں کے خالص بدوی ماحول میں پرورش پا کر نہ صرف خالص عربی زبان سیکھ سکیں اور اپنے اندر فصاحت و بلاغت کا جوہر پیدا کر سکیں، بلکہ وہاں چند سال رہ کر عربوں کی خالص خصوصیات بھی اپنے لاشعور میں سمو سکیں۔ شرفا عرب نے مدتوں اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پایا تخت قائم کیا اور شاہانہ شان و شوکت میں کسریٰ و کیسریٰ کی ہمسری کی۔ تاہم ان کے بچے حسب معمول صحراؤں میں بدوؤں کے گھروں میں پرورش پاتے رہے، لیکن خلیفہ ولید بن عبد الملک جب کچھ خاص اسباب کی وجہ سے وہاں سے نہ جا سکا اور حرم شاہی ہی پلا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عربی کی فصاحت و بلاغت سے محروم ہو گیا، اور بنو امیہ میں وہ واحد خلیفہ تھا جسے فصیح و بلیغ عربی صحیح طرح سے بولنا نہیں آتی تھی۔ غرض اس دستور مذکورہ کی خاطر اطراف کے دیہات و قصبات سے عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتی تھیں، جہاں شہر کے شرفا اور رؤساء اپنے بچے ان کے حوالے کر دیتے اور ساتھ میں معاوضے کے طور پر ان عورتوں کو اتنا کچھ روپیہ پیسہ مل جاتا کہ ان کی زندگی بھی آرام سے گزرتی۔ اسی دستور کے موافق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے چند روز بعد قبیلہ بنو حوازن کی چند عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں۔ ان میں سے ایک حضرت حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ اتفاق سے باقی سب عورتوں تو بچے حاصل کرنے میں کامیاب رہیں، مگر حضرت حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بوجہ بچہ حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ اب وہ کیوں ناکام نہیں اور پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس کے متعلق کتب تاریخ میں حضرت حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی بیان کیے گئے نہایت ہی دلچسپ واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ واقعات تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں کس کی طوالت کا خدشہ ہے، تو انشاءاللہ یہ سب دلچسپ واقعات پھر حضرت حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پیش آنے والے عجیب و غریب معجزات کا ذکر آئندہ قسط میں کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہوئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی قسط آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ